آیت نمبر 26 ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ہم نے مقرر کر دی ان کی اولاد کے اندر نبوت، والکتابہ اور کتاب، فمنہم مہتد، ان میں سے بعض لوگ وہ ہوئے جو ہدایت پانے والے تھے، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثریت ان کی نافرمان ہوئی۔ ثم قفینا علی آثارہم، پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر اور پیغمبروں کو بھیجا ان کے پیچھے۔ ثم وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ وآتیناہ الانجیل، اور ان کو انجیل دی۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی نرمی اور مہربانی ڈال دی۔ ورہبانیت ابتدعوہا، اور رہبانیت جس کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، خود گھڑا تھا۔ ما کتبناہا علیہم، ہم نے وہ ان پر لازم نہیں کی، الا ابتغاء رضوان اللہ، انہوں نے اس کو اختیار کیا اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے۔ فما رعوہا حق رعایتہا، مگر انہوں نے اس کی رعایت نہ کی جس طرح رعایت کرنے کا حق تھا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، بس ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں ان کا اجر اور بدلہ۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ،
اور اکثریت ان کی وہ نافرمانی کرنے والی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے اس آخر الزمان رسول پر ایمان لاؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ دے گا تم کو 2 کفل اپنی رحمت کے، 2 حصے اپنی رحمت کے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور مقرر کر دے گا تمہارے لیے ایسی روشنی، تمشون بِهِ، جس میں تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنہار رحم کرنے والے ہیں۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے، اللہ يقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ ان کو قدرت نہیں ہے کسی بھی چیز پر اللہ کے فضل میں سے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل جو ہے وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جس کو وہ چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اس آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اور ہدایت پر برقرار رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ شروع کیا، اور سب سے پہلے سطح زمین پر جنہوں نے شرک کی تردید کی اور کفر جو ہے اس کی تردید فرمائی، وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کے بعد زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کا جو طرز عمل تھا اسی پر لوگ چلتے رہے، ان کی اولاد اسی پر قائم رہی۔ 1000 سال کے بعد شیطان جو ہے اس نے ان کے اندر بت پرستی کو پیدا کیا، اور بت پرستی جو ہے اس کا راستہ نیک صالح لوگوں کا نام استعمال کیا۔ یہی وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے سے شیطان جو ہے لوگوں کے دماغوں کے اندر داخل ہو کر اور ان کے اندر شرک کو پھیلاتا ہے۔ شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھی فلاں فلاں نیک لوگ جو تم میں تھے تو تمہارے دلوں کے اندر ان کی یاد ہے۔ ان کا کہ بلا شبہ یاد تو ہے، تو کہنے لگا ان کی یاد تازہ رہے تاکہ تمہارے دلوں میں، اس لیے ان کی یاد کو آسان انداز سے تازہ رکھنے کے لیے اگر تم ان کی تصاویر بنا لو تو کیا حرج ہے اس میں؟ تم نے کون سی ان تصاویر کی پوجا کرنی ہے؟ ان تصاویر کو تو صرف یادگار کے طور پر تم نے رکھنا ہے تاکہ تم میں یادداشت باقی رہے۔ جب بھی ان تصاویر کو دیکھو تو تمہیں وہ بزرگ یاد آ جائیں، نیک صالح بندے یاد آ جائیں، اور تمہارے دلوں کے اندر ان کی وہ عظمت اور ان کی وہ جو عزت ہے وہ قائم رہے، اور محبت تمہاری جو ہے ان کے ساتھ برقرار رہے۔ تو تصاویر کا سلسلہ اس نے شروع کیا۔ جب لوگ تصاویر جو ہے اس پر اتر آئے اور باپوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تو بچوں نے دیکھا کہ ہمارے والدین جو ہیں انہوں نے گھروں کے اندر یہ جو تصاویر لگا لی ہیں، پھر ان تصاویر کو پاس کھڑے ہوتے اور
دعائیں مانگتے، تو آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلتے چلتے اس مقام تک پہنچ گیا کہ پچھلی اولادوں نے یہ سمجھا کہ وہ ان تصاویر سے مانگتے تھے، پچھلی اولادوں نے یہ سمجھا کہ وہ ان تصاویر سے مانگتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کھڑے ہو کر وہ دعائیں کرتے تھے تبرک کے طور پر۔ تو چنانچہ اسی سے انہوں نے، شیطان نے کہا بھی اب کام بن گیا، ان کے دماغوں میں ڈالا کہ دیکھ لو تمہاری دعا وہاں کھڑے ہو کر قبول ہوتی ہے، ویسے قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی تصاویر متبرک ہیں۔ اب وہ تصویر تو دوسرے چوتھے دن اور کچھ دنوں کے بعد وہ خراب بھی ہو جاتی ہے، اس لیے تم ان کی تصاویر کی جگہ لکڑی اور پتھر کے مستقل بت بنا لو تاکہ وہ تمہارے پاس قائم رہیں۔ اسی طرح پیتل اور تانبے اور مختلف دھات کے بت بناؤ تاکہ وہ تمہارے پاس قائم رہیں۔ چاچی یہ سلسلہ اس نے پھر شروع کیا، اور پھر ان بتوں کی یہ عبادت جو ہے یہ ان کے اندر رائج ہو گئی۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کی درستی اور اصلاح کے لیے بھیجا۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت جو ہیں، یہ 5 نیکان من صالحی قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، اور ان کے مر جانے کے بعد ان کے نام کے انہوں نے بت بنائے، اور پہلے تصاویر بنائیں پھر بت بنائے، اور اس کے بعد ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اور ان بتوں کی پوجا اس حیثیت سے کہ وہ خود ان کی روح ان کے اندر حلول کرنے والی ہے، اور یہ متبرک ہیں، اس لیے ان کی پوجا سے اس کی پوجا بھی ہو جاتی ہے، ان کی پوجا کرنے سے اللہ کی پوجا بھی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، تو جب ان کی پوجا کی جائے گی تو ان کی پوجا کرنے سے اللہ کی پوجا بھی ہو جائے گی۔ یہ بات شیطان نے ان کے دماغوں میں ڈالی۔ خالق کائنات نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور تاکہ وہ یہ سمجھائیں کہ اللہ کی عبادت کے اندر اس کا کوئی حصہ دار اور شریک نہیں ہے۔ مخلوق ساری کی ساری جو ہے وہ مخلوق ہی ہے، وہ معبود نہیں ہے، معبود ایک اللہ ہی ہے، اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی حصہ دار بنانا، خواہ وہ نیک ہو کتنا ہی نیک ہو، نہ تو فرشتہ جو ہے اس کی عبادت میں شریک ہو سکتا ہے، اور نہ انسانوں میں سے جو اعلیٰ ترین ہستیاں انبیاء علیہ السلام اور نیک صالح لوگ، اولیاء اتقیاء صالحین، اور نہ ہی جنات اور شیاطین، ان میں سے کوئی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے کسی کام کے اندر بھی وہ شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے اندر وہ وحدہ لا شریک ہے، جس طرح اپنی ذات کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اس کی ساری صفات جو ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 950 سال تک ان کو یہ بات سمجھائی، مگر قوم کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ان نیک صالح لوگ جو ہیں ان کے جو بت بنا رکھے تھے ان کی عبادت سے باز نہیں آئے۔ 950 سال کی تبلیغ جو ہے وہ ان پر رائے گاں گئی، ان کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ نوح علیہ السلام کو یہ فرما دیا گیا اِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ کہ اے نوح اب تیری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، تو اب ان کے بارے میں جو تم ہم سے سوال کرو وہ تمہارا سوال جو ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کو انہوں نے بے شمار ایذائیں دی تھیں، نے ان کی وہ ساری ایذائیں اور تکالیف اللہ کی خاطر برداشت کی۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی کے اندر عرض کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کا ایک بھی بسنے والا گھر سطح زمین پر نہ چھوڑ۔ تو خالق کائنات نے اسی پانی کو جو پانی عام پینے کے کام آتا ہے اور انسان کی بہت ساری ضروریات کے اندر وہ کام آتا ہے، اسی پانی کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ صرف وہ لوگ باقی رہے جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مانا اور ان کے اس پیغام کو قبول کیا تھا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام ان کو خالق کائنات نے یہ اعزاز عنایت فرمایا کہ جتنے نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے علاوہ جتنے بھی مسلمان تھے مرد اور عورتیں وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے، صرف نوح علیہ السلام اور ان کی بیویاں اور ان کے بیٹے باقی رہ گئے۔ اور نوح علیہ السلام کو خالق کائنات نے یہ اعزاز عنایت فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ گویا آدم ثانی ہے کہ اس وقت جو موجودہ دنیا ہے اس پر بسنے والی جتنی بھی انسان ہیں یہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد ہے۔ یہ سب دنیا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد ہے۔ تو آدم ثانی ہونے کا جو اعزاز ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی تبلیغ حق اور حق کا پیغام پہنچانے کے بدلے میں عنایت فرمایا۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو عرصہ دراز کے بعد پیدا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس وقت کی بادشاہت جو ہے جو بت پرست بادشاہت تھی اس کے خلاف جہاد جو ہے اس کا جھنڈا بلند کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے نتیجے میں اپنا وطن، اپنی برادری اور علاقہ چھوڑنا پڑا، اور خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین کے اندر آباد کیا۔ موجودہ زمانے میں اسرائیل، اردن اور اسی طرح فلسطین کے نام سے جو اس وقت موجودہ سلطنت قائم ہے، یہ سارے کا سارا علاقہ یہ فلسطین کا ہے۔ شام کے ساتھ یہ بھی ایک اسی طرح شام کی طرح کا ملک تھا۔ ترکی کی حکومت جو ہے جو بہت بڑی خلافت اسلامیہ کی حکومت تھی 350 سال تک، جس نے دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومت کی، جب اس کو توڑا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، تو یہ مسلمانوں کے اتنے ممالک جو ہیں وہ بن گئے۔ یہ ایک ہی ملک تھا پہلے، ساری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ممالک تھے ان کی ایک ہی حکومت تھی اور ایک ہی مملکت تھی۔ پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تاکہ ان کی طاقت ختم ہو جائے، تو اصل تو اسلام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا۔ تو بارصورت فلسطین کے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے آباد کیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ نبوت کا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر بند کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق کی اولاد کو اس علاقے کے اندر یہ نبوت کا اعزاز عنایت فرمایا، اور انہی کی اولاد میں کئی ہزار انبیاء اللہ نے پیدا کیے،
جس اولاد کے اندر یہ کئی ہزار انبیاء پیدا ہوئے اس اولاد کا نام بنی اسرائیل ہے۔ دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد کو خالق کائنات نے سرزمین مکہ میں آباد کیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ کہ ان انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ جو ہے اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے ہدایت کے پیغام کو قبول کیا، مگر اکثریت جو ہے وہ اسی بت پرستانہ طرز عمل پر قائم رہی۔ بنی اسرائیل جو ہیں ان کی اصلاح اور درستی کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کی اصلاح اور درستی کا کام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ زمانہ جو ہے یہ مختصر زمانہ تھا۔ آپ نے ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، مگر یہود جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کا پیروکار مانتے تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بہت تھوڑی تعداد جو ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، اکثریت جو ہے وہ یہودیت جو انہوں نے خود ایجاد کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا وہ طرز عمل نہیں تھا، اس یہودیت کی اتباع جو ہے اسی کو قائم رکھا اور اس پر وہ پختہ رہے۔ یہودیت یہ وہ من گھڑت مذہب ہے جس میں انہوں نے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کا اکثر حصہ جو وہ ختم کر دیا، اور اس کے اندر شرک، سب سے بدترین چیز شرک، اور اس کے علاوہ اپنی بہت ساری من گھڑت باتیں داخل کر کے اس کا نام یہودیت رکھ دیا۔ یہودا در حقیقت یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا، تو اسی کی نسبت سے انہوں نے یہ یہودیت جو ہے یہ بنائی اور ایجاد کی۔ اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ موجودہ یہودیت جو ہے یہ سارا وہی شرک کا ملغوبہ ہے، معجون مرکب ہے، جس کے اندر شرک اور اسی طرح کی اور بہت ساری بدترین قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کچھ عرصہ تک عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ اس پر قائم رہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 570 سال کا عرصہ گزرا، اس میں وہ جو عیسائیت پر قائم رہنے والے لوگ تھے وہ بہت کم رہ گئے، اکثریت ان کی بھی بدل گئی، اور انہوں نے خود جو دین اپنے حالات کے مطابق جس دین کو اختیار کیا، تو قرآن مجید کی ان آیات کے اندر اس دین کی شکل جو ہے وہ قرآن مجید نے ذکر کی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ختم کر کے ایک تو شرک اس میں داخل کر لیا۔ قسطنطین کی حکومت جس وقت آئی قسطنطنیہ میں، جس کو آج کل استنبول کہا جاتا ہے، ترکی کا اہم ترین شہر استنبول، اس شہر کو آباد کرنے والا جو بادشاہ تھا اس کا نام قسطنطین تھا، اور اسی مناسبت سے اس کو قسطنطنیہ کہا جاتا تھا۔ قسطنطین جو ہے پھر اسی لقب سے کئی بادشاہ ہوئے، تو قسطنطین جو اول تھا
وہ تو عیسائیت پر کسی حد تک قائم تھا، لیکن دوسرا قسطنطین جس وقت آیا تو اس وقت اس بادشاہ نے اس کے اندر وہ شرک کو داخل کیا، اور اس نے کہا کہ تمہارا یہ مذہب جو ہے یہ موجودہ حالات کے مطابق نہیں چل سکتا، اس لیے جب تک اس کے اندر کوئی تبدیلیاں نہ کی جائیں، تو چنانچہ اس نے انجیل کے سارے احکامات کو تبدیل کرا دیا، اور خود جو عیسائی لوگ اس وقت عیسائی راہب موجود تھے ان کو کہا یا تو عیسائیت چھوڑ دو اور یا یہ طریقہ کار اختیار کرو کہ تاکہ دنیا کے ساتھ ہم چل سکیں۔ تو دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے انہوں نے یہ موجودہ عیسائیت جو ہے گھڑی۔ اس کے اندر اس وقت دو فرقے ہیں، ایک رومن کیتھولک ہے جو مذہب کے بڑے پیروکار کہلاتے ہیں، اور دوسرا پروٹیسٹنٹ ہے۔ یہ پروٹیسٹنٹ اس وقت غالب ہے، اگرچہ رومن کیتھولک کے بھی کچھ گرجے موجود ہیں، مگر اس وقت غالب اکثریت جو ہے عیسائیوں کی پروٹیسٹنٹ ہے۔ اور پروٹیسٹنٹ ان کے اندر عیسائیت جو ہے فقط نام عیسائیت کا ہے، ان کا کوئی کام بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی تبلیغ کے اندر جتنی نرمی تھی ان کے اندر اتنی ہی سختی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو ہے اس میں صرف حکم یہ تھا کہ بھئی تم بنی اسرائیل کے جو بقیہ لوگ ہیں ان میں تبلیغ کر سکتے ہو اور دوسروں کو تبلیغ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر اس وقت عیسائی مشنریاں ہیں جو قائم ہیں اور مال کے بل بوتے پر وہ پوری دنیا کے اندر اس وقت عیسائیت کو پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ عیسائی مذہب موجود جو ہے یہ اکثر جو ہے پروٹیسٹنٹ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد پھر 570 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب کے اندر پیدا کر کے پھر خالق کائنات نے اپنی یہ آخری کتاب اتار کر تو دنیا کے اندر ہدایت کا یہ پیغام جو ہے وہ پھیلایا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی دی تھی کہ میرا جانا اس وقت ضروری ہے اور میرے بعد وہ ہستی آئے گی جو تم کو اللہ کا پورا پیغام جو ہے وہ پہنچائے گی۔ تو چنانچہ عیسائیوں کو چاہیے یہ تھا کہ عیسائی جو ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے۔ یہودیوں کو چاہیے تھا کہ وہ یہودیت کو چھوڑ کر جو انہوں نے خود بنائی تھی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے، مگر نہ تو یہودیوں نے مانا اور نہ عیسائیوں نے مانا۔ اس کے علاوہ مشرک قوموں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا، اور خالق کائنات نے ان کو دنیا کے اندر اس وقت بہت بڑی تعداد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی موجود ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آسمانوں سے اتریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ جو ہے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، موجودہ عقیدہ سولی پر چڑھایا گیا اور وہ مرے نہیں، ادموئے ہو گئے، یعنی روح نہیں ان کی نکلی، لیکن ان کو تکلیف اتنی پہنچائے گی کہ جس سے مرنے والوں کی طرح ہو گئے۔ اور اس کے بعد چند روز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، آسمانوں پر اٹھائے جانے والا مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
کو زندہ اللہ پاک نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بہت ساری احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں۔ تو آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمانوں سے اتاریں گے، اور اس وقت جتنے بھی عیسائی ہوں گے وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں گے، اور یہودی جو ہیں ان کا سربراہ جو ہے دجال، اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور دجال قتل کر دیا جائے گا، اور اس یہودی جو ہیں ان کی بھی اکثریت قتل ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں خالق کائنات اس سرزمین پر خالص مسلمان، جن کی رہنمائی جو ہے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں تورات کا علم دیا، انجیل کا علم دیا، اللہ قرآن کا علم بھی دیں گے، اور اس کے مطابق وہ آخری زمانے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کمانڈر کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر حکومت کریں گے، اور شادی بھی کریں گے، ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی، اور اس کے بعد ان کی تبھی موت آئے گی، وفات پائیں گے، اور مدینہ منورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ اسی حجرے میں جو چوتھی قبر کی جگہ باقی ہے وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی۔ تو خالق کائنات نے ان آیات کے اندر ایمان والوں کو مطلع کیا کہ بھی اصل تو ایمان جو ہے وہ اس آخری پیغمبر کی تعلیمات پر ایمان لا کر آخرت کے اندر نجات اب ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دی گئیں وہ سارے انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ ہیں، اور اب نجات وہ آپ کی اتباع اور پیروی کے اندر بند ہے۔ نہ عیسائیت کے اندر نجات ہے، نہ یہودیت کے اندر نجات ہے۔ اب نجات صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ہے۔ اس کو جو شخص اختیار کرے گا وہی آخرت کے اندر جنت کے اندر جا سکتا ہے۔ یہودیوں کے لیے جنت نہیں ہے، نہ جنت کا ٹھیکہ جو ہے عیسائیوں کا ہے، یہ جنت صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا، نہ جائے گا۔ یہ جنت صرف اور صرف جو ہے وہ توحید والوں اور سچا ایمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو لوگ ہوں گے، اور اسی پر ان کی موت آئے گی، یہ جنت انہی کے لیے خاص ہے۔ اللہ جل شانہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے، اور خالق کائنات نے جو وعدہ فرمایا ہے اپنی رحمتوں کے مطابق، اس وعدے کے مطابق وہ جنت جو اس نے نیک صالح بندوں کے لیے تیار کی ہے وہ محض اپنے فضل سے ہم سب کو عنایت فرما دے، موت تک ایمان پر ثابت قدمی اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔